أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم في مستدركه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور پھر عبادت کی جو اقسام اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہیں ان عبادات کو ادا کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان نعمتوں کو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے ان کو یاد رکھ کے ان نعمتوں کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے. اسی سے متعلق سورہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سورہ یاد بھی ہوگی، لیکن اس کی ابتدا اور اس سورت کی انتہا، پوری سورہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اہم ترین پیغام ہے، لیکن سورت کی ابتدا بھی بڑی عظیم ہے اور سورت کی انتہا بھی بڑی عظیم ہے.
اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے خطاب کیا ہے، اور اس سورہ کا ترجمہ سنتے ہوئے اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا معائنہ کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یہاں رک کر اس بات کو سمجھ لیں، آگے کی ساری چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے رب العزت نے سب سے پہلے شرح صدر کا ذکر کیا ہے، یعنی سینے کو کھول دینا، دل کو کھول دینا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، کیا یہ اس کے جیسے ہو سکتا ہے جو جس کے دل میں تنگی ہے؟ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ رب العزت نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا سینہ تنگ ہے؟ تو شرح صدر، دل روشن ہو جانا، دل کا کھل جانا، یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے ہمارے لیے۔ اس سورت کی ابتدا کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا، سینے کا سب سے پہلے تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی کہتے ہیں اشارہ الی صدرہ، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں جب تقوی آ جاتا ہے تو پوری زندگی انسان کی تقوی سے لبریز ہوتی ہے، تقوی زندگی کے ہر پہلو میں ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ دل کا ہے، اللہ نے پہلے دل کا ذکر کیا۔ اور کبھی آپ نے ایک بات پر غور کیا ہو شاید کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے اندر سارے انسانوں کے دل چیک کیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ نظر قلوب عباد، اللہ نے سارے بندوں کے دل چیک کیے، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ اتنا عظیم دل، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دل کو صاف رکھنا، دل کی صفائی کرتے رہنا، جس کو تزکیہ نفس بولتے ہیں، یہ لفظ آپ نے سنا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب ہے دل کو صاف کرنا، تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ کا مطلب ہے گندی چیزوں سے دل کو صاف کر لینا، اور تحلیہ کا مطلب ہے اچھی چیزیں اس میں بھر لینا۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین دل پوری انسانی تاریخ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا، لیکن اس دل کو بار بار صاف کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں تھے، اپنی رضاعی ماں حلیمہ کے پاس تھے، وہاں پر آپ کے دل کو چاک کر کے، سینے کو چاک کر کے آپ کا آپریشن کیا گیا، سینہ باقاعدہ آپ کا کھولا گیا، جبرائیل امین نے آ کر آپ کو لٹائے، سینہ چیرے اور دل نکال کر، حدیث کے الفاظ ہیں اس میں سے فقطع قطعتن، ایک ٹکڑا کاٹ کے نکالا اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ ہے۔ اور پھر جب وحی کی شروعات ہوئی تب بھی، معراج کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر کے شرح صدر کیا گیا، دل کو صاف کیا گیا، آنے کی جو آگے کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لائق بنانے کے لیے، یعنی ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ اتنا پاکیزہ دل، اتنا بہترین دل، اس کو بار بار صاف کروایا جا رہا ہے۔ اور کون صاف کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ اور پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، سونے کے تشت میں رکھ کر دھویا گیا، اس میں ایمان و حکمت کو ڈالا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اے انسانوں، اے اہل ایمان، اس بات کو یاد رکھو، ایمانی زندگی گزارنے کے لیے دل کی صفائی سب سے پہلے ضروری ہے۔ شرک و بدعات سے صفائی ہو، دشمنیوں سے، نفرتوں سے، عداوت اور بغض سے، ہر گندگی سے ہمارا دل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کیا ہم نے تمہارے دل کو نہیں کھول دیا؟
الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کے بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا۔ کون سا بوجھ تھا؟ یہ ایک ذمہ داری جو نبوت کی آپ کو دی گئی تھی، اس قدر آپ کو احساس تھا کہ اللہ نے فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی تمہاری حالت دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ ان کے غم میں، جن کو دعوت دینے کی ذمہ داری تم کو دی گئی ہے، ان کے غم میں تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے۔ یہ ایک ٹینشن آپ کو یہ تھا کہ ذمہ داری مجھ کو ملی ہے۔ ایک پریشانی، ایک اور دوسری بات مفسرین نے کہا، بوجھ جو کہا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے بوجھ کو ختم کر دیا، بوجھ کو دور کر دیا۔ ایک بوجھ آپ کو یہ تھا، نبوت کے بعد آپ کو احساس تھا کہ 40 سال میرے بغیر عبادت کی گزرے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ الذی انقض ظہرک، اس بوجھ نے تمہاری پیٹھ کو جھکا دیا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، تیسری نعمت ہم نے تم کو دیا کہ تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ جب بھی اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ نماز ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، نبی پر درود پڑھا جاتا ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں اللہ کا نام آئے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ آپ کے دشمن جو آپ کا برا چاہتے تھے ان کا کوئی نام لیوا نہیں بچا، لیکن زندگی میں دنیا کے ہر پل میں، ہر سیکنڈ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے 3 نعمتیں ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا ان مع العسر یسرا، یاد رکھیے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فاذا فرغت فانصب، ابتدا دل کی اصلاح سے ہے، وہ ہمارے لیے اہم ترین پیغام ہے، اور سورت کی جو انتہا ہے، جہاں سورت ختم ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے عظیم ترین پیغام ہے۔ فاذا فرغت فانصب، اللہ نے نبی سے خطاب کیا ہے لیکن ہم سب اس کے مخاطب ہیں کہ جب تم فارغ ہو جاؤ۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ نبی کو اپنے کاموں سے فراغت کے بعد کا حکم کیا ہے سنیے، فَإِذَا فَرَغْتَ، اے نبی جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں۔ کون سا کام تھا نبی کا؟ کیا آپ دنیا کی دولت کما رہے تھے؟ کیا آپ عیش و آرام کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ نہیں، جو کام کر رہے تھے وہ بھی اللہ کا کام تھا، آپ بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اس میں ایک تعلق انسانوں سے تھا کہ انسانوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس کام سے آپ فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو آپ خوب محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف آپ تعلق، اپنے رب سے رابطہ قائم کیجئے۔ یعنی جب دعوت و تبلیغ کے کام سے، دنیاوی کام سے آپ فری ہو جائیں تو اکیلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جس موقع پر آپ کا تعلق صرف اللہ سے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جیسے سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی دن کے وقت میں تمہارے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، تمہاری مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ کئی قسم کے لوگوں کو دعوت دینا ہے، لیکن فَإِذَا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، جب اس کام سے دن کی مصروفیت سے آپ فارغ ہو جائیں تو رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اکیلے ہو کر دنیا جہان سے کٹ کے صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، قیام کریں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے حتی تورمت قدماہ، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ یہاں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے کام سے، جبکہ آپ کا کام اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، آپ کا کام انسانوں کی اصلاح کے لیے ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین سے رابطہ کریں، اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگی کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کیسی زندگی ہماری گزر رہی، بے مقصد زندگی گزر رہی ہے، کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ کتنی جوانیاں ایسی ہیں جو برباد ہو رہی ہیں، کتنی جوانیاں ہیں جن جوانیوں کا کوئی فائدہ نہ تو ان کو اپنی ذات کے لیے ہے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے ہے، نہ قوم کے لیے، دین کے لیے، نہ ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے، نہ دنیا کی فکر ہے۔ آخرت تو بعد کی بات ہے، اپنی دنیا کی بھی فکر نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کما سکتے کہ اپنا خرچ پورا کر لیں، اب تک باپ کی کمائی میں پل رہے ہیں، عیش و آرام بھی باپ کی کمائی میں کر رہے ہیں،
اور یہ جوانیاں جو برباد ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ رمضان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں نے چھوٹی مسجد میں درس میں ذکر کیا تھا اس کا۔ 21ویں شب میں بوردئی گیا نماز درس دینے کے لیے، عشاء کی نماز یہاں سے پڑھ کے گیا تھا۔ واپسی میں پیٹرول پمپ میں جب میں رکا تو میں نے ان سے پوچھا، نائٹ ڈیوٹی تھی، وہ اسی محلے کے ہیں، تو پوچھا کب تک گراہک آتے ہیں؟ تو کہا کہ عام طور سے 11-12 بجے تک ہم سو جاتے ہیں، یعنی نائٹ ڈیوٹی لیکن سونے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن کل کی رات مطلب رمضان کی 20ویں شب، 21ویں شب سے پہلے والی شب، کہا کہ پیچھے لان میں نیلامی چل رہی تھی کرکٹ کی، اس نیلامی کی وجہ سے 3 بجے رات تک شور شرابہ رہا تو ہم سو نہیں سکے ہیں۔ اور بعد میں میرے پاس وہ ویڈیو بھی آیا، پورے شہر کا کریم، بہت سارے نوجوان، جس میں کچھ چہرے وہ بھی تھے جن کا تعلق مسجد سے ہے، الحمدللہ نمازی بھی ہیں، لیکن اکثریت اور سارے کے سارے نوجوان وہاں پر بیٹھے ہیں، اور نہ جانے وہ کیا کیا چل رہا ہے، پورا ویڈیو آیا تھا۔ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ جس جوانی کو اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے تھا، وہ جوانی اس طرح کھیل میں اپنی جوانی کو وہ جوان برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، احساس پیدا کرو اپنے اندر، یہ پیغام میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کے لیے محنت کرو۔ نصب کے معنی ہوتے ہیں تھکان، اس کا پیغام یہ دیا ہے اللہ نے کہ اتنی عبادت کرو کہ تھک جاؤ۔ اور مثال کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ کھڑے ہوتے تو اتنی لمبی تلاوت کرتے، اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو میں وضو کیا اور آپ کے بازو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، اور سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، مجھے لگا کہ 100 آیتیں مکمل ہوں گی تو آپ 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کر لیں گے، لیکن 100 آیتیں ہو گئی، آپ کی تلاوت جاری ہے۔ تلاوت کرتے کرتے سورہ بقرہ مکمل ہو چکی، اس کے بعد آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، سوچا کہ شاید یہ سورہ ختم ہوگی، آپ رکوع کر لیں گے۔ سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی، وہ بھی مکمل ہوئی، اور مکمل کیسی ہوئی؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی اللہ کی رحمت کی آیت آتی تو رک کر آپ اللہ سے اپنی رب کی رحمت کا سوال کرتے، عذاب کی آیت آتی تو آپ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ یہ پوری تلاوت کو اگر جوڑیں تو ایک رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.25 پاروں کی تلاوت کی، اور یہ روزانہ کا معمول تو نہیں تھا، لیکن اس رات آپ نے جو ایک رکعت پڑھی تھی اس میں 5.25 پاروں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہماری جوانیاں تو ایسی ہیں کہ سنت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے، لوگ فرض نماز پڑھ کے ایسے نکلتے ہیں کہ غلطی سے یہاں پر آ گئے تھے۔ اللہ کے بندوں، کچھ تو احساس کرو، اپنی جوانیوں کو سمجھو، اپنی جوانیوں کی قدر کرو۔ میں نے جو قرآن کریم کی سورہ کے ساتھ جو ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کو پیش کرنے کے پہلے یہ جو سورہ ہے جس کی آخری آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو تھک جاؤ، اتنی عبادت کرو، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ قاضی شریح ایک مشہور جج گزرے اسلامی تاریخ کے، ایک مرتبہ ان کا گزر ہوا، فَمَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَتَصَارَعَانِ، دو لوگوں کو دیکھا کہ وہ کشتی لڑ رہے ہیں، یعنی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے کشتی لڑ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ فارغ لوگوں کے لیے، خالی وقت جن کے پاس ہے ان لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، یعنی اس طرح کھیل میں اپنی جوانی، اپنے خالی وقت کو برباد مت کرو۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں انی لأمقت الرجل، مجھے ایسے آدمی سے نفرت ہوتی ہے، اس پر غصہ آتا ہے، ان ارا فارغن، کہ اس کو میں بیکاری کی حالت میں دیکھوں، لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخرہ، نہ تو دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے نہ آخرت کا کوئی کام کر رہا ہے، یعنی ایسے کوئی اس کی مصروفیت ہی نہیں ہے کہ جس سے کم از کم اس کی دنیا ہی بن جائے، آخرت تو بات کی بات ہے، یہ دنیا بھی اچھی نہیں بنانا چاہتے، اپنی آخرت بھی برباد کرتے، تو ایسے لوگوں پر مجھے ناراضگی، غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر۔ اب ہم یہاں پر رک کر وہ حدیث پر غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے کیا کہا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس حدیث پر غور کیجئے اور آپ شروع دیکھیں، 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شبابک قبل حرمک،
اپنی جوانی کو بڑھاپے کے پہلے غنیمت سمجھ لو. صحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو. غناک قبل فقرک، اپنی دولت مندی کو غنیمت سمجھ کے اس کا استعمال کر لو محتاجی کے آنے سے پہلے. اور یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دولت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. آپ کے سامنے خود ایسی مثالیں موجود ہوں گی کہ جن کی زندگی اچھی بیس گزر رہی تھی، حالات ایسے بدلے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے محتاج ہو گئے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مصروفیت سے پہلے اپنے خالی وقت کو غنیمت سمجھ کے کچھ اس کا استعمال کر لو. اور آخری بات پر اگر غور کریں تو یہ چاروں چیزیں آخری چیز میں شامل ہیں. یہ چاروں چیزیں جو میں نے بتایا یہ آخری پانچویں چیز میں شامل ہیں، لیکن وہ پانچویں چیز سے پہلے چار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے حیاتک قبل شغلک، جو آخری بات آپ نے کہی ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے، حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو. یہ ایک ہی لفظ کافی تھا، زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن آپ نے چنہت کیا ہے، نشاندہی کیا ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کر لو. تمہاری زندگی جو ملی ہے اس زندگی کے اندر یہ جو چار چیزیں ہیں نا، پہلی چیز جوانی. پوری زندگی میں جوانی سب سے اہم ہے. جوانوں اس کی قدر کرو. قیامت کا دن ہوگا لا تزال قدم ابن آدم، کسی انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل بھی نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے. اور یاد رکھو یہ گردن جو ہلا رہے ہو نا، یا ڈانس کر رہے جو، یا اپنی گردنیں گانے کی دھن میں جو گھما رہے ہیں، یا اپنی مرضی سے سارے جسم کے اعضاء کو گھما رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، قیامت کے دن انسان اپنی گردن بھی اپنی مرضی سے نہیں موڑ سکے گا. جو انسان کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکالے گا جنت میں پہنچانے کے لیے، لیکن نکال کر اس کو جہنم کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دے گا. وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جس سے نکل کر آیا ہے، لیکن رب سے دعا کیا کرے گا؟ اللہم اصرف وجہی عن النار، اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے. اللہ اکبر. سوچئے ذرا، اس پر غور کیجئے. یہ چہرہ جو جہنم کی طرف اس کا ہوگا، اس کو بدل کر وہ جنت کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنا اختیار بھی اس کا نہیں ہوگا. یہ پوری فلیکسیبل باڈی جو اللہ نے دے رکھا ہے، اس نعمت کی قدر کرو، جیسے چاہو استعمال کر رہے ہو. قیامت کا دن ہوگا، انسان نہ تو قدم ہلا سکے گا نہ گردن موڑ سکے گا اپنی. اس دن کو یاد کرو. تو جوانی کی قدر کرو. جوانی اللہ کی عظیم نعمت ہے. تو وہاں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں سوالات جو ہوں گے، اس میں ایک سوال یہ ہوگا کہ زندگی کیسے گزارے تھے. زندگی کے اندر جوانی بھی ہے، لیکن ایک سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزارے تھے. زندگی کا پورا سوال الگ ہے، لیکن زندگی کے اندر میں سے جوانی کو اللہ خاص طور سے پوچھے گا. اس لیے جوانوں اس کی قدر کرو، اپنی جوانی کا استعمال صحیح کرو. صحت اللہ نے دیا ہے، اس کا استعمال صحیح کرو. صحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ، اکثر لوگ گھاٹے میں پڑے ہوئے. مغبون جو غبن سے بنا ہوا لفظ ہے، غبن بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,000 کی کوئی چیز تھی، آپ کاروباری ہیں، کوئی چیز 10,000 میں بک سکتی، اس کی ویلیو ہے ہوتی، لیکن آپ نے اس کو 500 میں بیچ دیا، 1,000 میں بیچ دیا. بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی قیمت 10,000 روپے آ سکتی تھی. آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ وہی چیز ہے، وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے. کون کون سی دو نعمتیں؟ ایک صحت اور دوسرا خالی وقت. سوچو یہ وقت کیسے گزر رہا ہے. گھنٹوں ریلز دیکھنے میں گزر رہا ہے، گھنٹوں موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے گزر رہا ہے، گھنٹوں IPL دیکھنے میں مصروف ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے بھی ہیں، اسی کے تذکرے چل رہے ہیں. کیا ہے یہ زندگی کا مذاق ہے. اللہ پوچھے گا اس زندگی کے بارے میں. اپنی جوانی کی، اپنی صحت کی قدر کرو. اور جو اللہ نے دولت دیا ہے نا، انتظار کرتے ہیں یہ کام ہوگا تو ہم بھی مدد کریں گے. آپ آگے بڑھ کے خود مدد کر دو، آپ خود کو کام کو شروع کرو. اگر آپ شروع کرتے، میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی کام جب شروع کرتا ہے کوئی انسان، اس کے بعد جتنے لوگ اس کام میں تعاون کریں گے، اس میں شریک ہوں گے، ان سارے لوگوں کا ثواب اپنی جگہ ان سارے لوگوں کو ملے گا، لیکن سارے لوگوں کا ثواب اس ابتدا کرنے والے، پہل کرنے والے کو ثواب اس کا ملے گا. اس کی ایک مثال دیکھیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور جب جگہ سلیکٹ کی گئی جس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر ہونا تھا، اس جگہ کا پچھلے جمعہ میں آپ نے سنا ہے مولانا عبدالسبحان صاحب نے وقف کے حوالے سے بہت بہترین چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور اس سے زیادہ عظیم خطبہ ان کا چھوٹی مسجد کا تھا، اگر موقع ملے تو ضرور سنیے وہ خطبہ۔ یہ دونوں خطبے انہوں نے جو وقف کے تعلق سے دیے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسجد نبوی کی جگہ جو ہے وہ خریدنے کی جب باری آئی، دونوں جو سہل اور سہیل نامی جو دو بچے یتیم تھے اپنی جگہ خود دینے تیار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم ویسے نہیں لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر اس کام کے لیے یہ پیسہ آپ ادا کرو۔ آج تو ہر چیز کے لیے چندہ ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن سوچئے کچھ ایسی ہستیاں بھی ہوں، ایسے لوگ ہوں جن کا نام بول دیا جائے تو وہ تیار ہو کہ ہاں یہ کام ہم کرنے کو تیار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ 10 دینار میں، دینار اوریجنل سونے کا سکہ ہوتا تھا وہ، یعنی دینار جو آج کویت میں چلتا ہے وہاں کے پیسہ جو نوٹ ہے اس کو دینار بولتے، لیکن وہ جو دینار تھے وہ سونے کے سکے ہوتے تھے۔ 10 دینار 10 سونے کی اشرفیاں دے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی جگہ خریدی تھی۔ اب سوچئے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے وہ جگہ حضرت ابو بکر صدیق نے خریدی ہے، اس دن کا دن ہے، آج تک ان کے اکاؤنٹ میں، ان کے کھاتے میں وہ نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اور آج دیکھو مسجد نبوی میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ لاکھوں لوگ جو روزانہ ہر نماز میں ادا کر رہے ہیں ان کا ثواب اپنی جگہ، ان سارے گنتی ساری دنیا کے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ حساب نہیں کر سکتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں کتنی نیکی آتی ہوں گی۔ ہم یہی سوچ رہے ہیں موقع ملے گا تو کریں گے، شروع ہوگا تو کریں گے، کوئی بھی کام ہو۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، ای الصدقۃ اعظم، اللہ کے رسول سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ صدقہ کب کرنا؟ انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کب صدقہ کرو؟ جب تم فٹ ہو، تم صحت مند ہو، کوئی بیماری موت کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے، تو حالانکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک ایکسیڈنٹ میں انسان سیکنڈ میں کام ختم ہو جاتا ہے۔ تم صحیح ہو، شحیح کا مطلب لالچ ہے تمہارے دل میں کہ کتنا جمع کر لوں، اور تیسرا تم ڈرتے ہو کہ اگر خرچ کروں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا، تخشى الفقر وتأمل الغنى، اور چوتھی چیز ہے کہ تمہاری تمنا یہ ہے کہ بہت بڑا مالدار بن جاؤں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم الرجل، آدمی بوڑھا ہوتا ہے، وَيَشُبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ، لیکن 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی، جیسا جیسا انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کی 2 چیزیں اور جوان ہوتی ہیں، ایک الحرص علی المال والحرص علی العمر، اس کو زیادہ مال کی چاہت ہوتی ہے، جیسے جیسے بال سفید ہو رہے ہیں اور مال کی چاہت ہے، اور جیسے جیسے بڑھاپا آتا جا رہا ہے اسے لمبی زندگی کی تمنا ہے۔ یاد رکھو یہ تمنائیں سب ختم ہوں گی ہی ایک نہ ایک دن، اپنے جیتے جی کچھ صدقہ اپنی زندگی کے لیے کر لو۔ تو اپنی خالی وقت کو غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اور یہ یاد رکھیں یہ وقف بل جو آیا ہے ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہیں، اس سے میرا رابطہ ایسے ہے کہ یہ وقف بل آنے سے پہلے، اس کے لاگو ہونے کے بعد اللہ کرے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہماری ان اوقاف کی جائیداد کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سکون کے ساتھ عبادتیں کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھو اگر یہ کوتاہی ایسی رہے گی تو اللہ رب العالمین کو فرمان ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، یاد رکھو اللہ کو تم سے کوئی، تم ایسے نہیں ہو کہ تم کو مٹانا اللہ کے لیے کوئی بڑی تکلیف دینے والی بات ہے، ایسا بولتے نا ہم کس کھیت کو، کون سی کھیت کی مولی ہو، یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نافرمانی پر آمادہ رہو گے تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ یستبدل قوما غیرکم، تم کو ہٹا کر دوسری قوم لا دے گا، اور ثم لا یکونوا امثالکم، وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تمہارے جیسے یعنی وہ نکمے لوگوں کو جو اللہ ختم کرے گا، آنے والے لوگ ویسے نکمے اور ناکارہ نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں گے۔ تو اب اپنی زندگیوں پر غور کرو، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہم نے ہمارے سامنے اگر یہ جو اس طرح کے مسائل آتے ہیں اس پر ہم کبھی غور کریں اللہ کا قانون کیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک
وہ اپنے دل کو نہ بدل لیں۔ اب بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اس پر غور کریں کہ جب تک لوگ اپنے دلوں کی کیفیت نہیں بدلتے، ان کے دلوں میں اللہ کے دین سے نفرت، اللہ کے دین سے دوری، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول سے محبت کی کمی، یعنی ساری خرابیاں جب یہاں دل میں پیدا ہوتی ہیں تو پھر زندگی کے حالات بدلتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس کی مثالیں بیان کی، کانت قریۃ مطمئنۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، کہ ایک بستی تھی جس میں خوب روزی مل رہی تھی، عیش و آرام کی زندگی گزر رہی تھی، لیکن جب ان لوگوں نے ناشکری کرنا شروع کیے تو اللہ نے خوف کا بھی عذاب مسلط کر دیا، ڈر پیدا ہو گیا دشمن کا، اور بھوک سے بھی پریشان ہو گئے۔ جن کے پاس کھانے پھکتے تھے، جو نعمتوں کی ناشکری کر رہے تھے، حالات ایسے آ گئے کہ دوسری قوم کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ اسی لیے اپنی ان غلطیوں سے انسانوں کو توبہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا یہ بیکار سی باتیں کیوں؟ یہ بیکار سی باتیں جو آپ کو لگ رہی ہیں نا، یہ جو وقف بل کی بات چل رہی ہے، جو دل پریشان ہے لوگوں کے، غور کریں۔ میں آپ کو یہ میرے پاس یہاں پرنٹ کری ہوئی کتاب رکھی ہے، موبائل میرے پاس تھی، اس کو پرنٹ کر کے میں نے لے کر آیا، وہ رکھی کتاب میرے پاس، جس کتاب کا نام ہے بخارا اور سمرقند کی خونی تاریخ۔ بخارا معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ جس جگہ امیر المؤمنین فی الحدیث، رئیس المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں کتاب صحیح بخاری جہاں انہوں نے لکھا ہے، اور ان کا مرکز، ان کا اپنا علاقہ ہے بخارا، اور اسی بخارا سے ہمارے ملک ہندوستان میں جو دلی کی جامع مسجد جو تعمیر ہوئی، وہ جس بادشاہ نے جب وہ مسجد کو تعمیر کیا تو پورے عالم اسلام سے انہوں نے بہترین امام لا کر اپنی مسجد میں بہترین انتظام کرنے کی فکر کی، تو بخارا سے اس وقت جو امام آئے تھے انہی کی نسل جو آج تک چل رہی ہے، اس لیے جو دلی کے جامع مسجد کے امام ہوتے ان کو امام بخاری کہا جاتا ہے۔ اس بخارا کے محدثین کا مرکز، جہاں ہزاروں کی تعداد میں مدارس، یعنی بخارا اور اس کے آس پاس کے جو علاقے، ترکستان، ازبکستان، قزاقستان، جو چھوٹے چھوٹے ابھی ملک ہیں، وہاں پر جب کمیونسٹوں کی حکومت آئی تھی اور ان لوگوں نے یہ جو لادینی پورے سماج کے اوپر مسلط کرنا چاہا تھا، سماج سے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مدارس کو اور مساجد کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب سنیے آخر کے چند کلمات میں آپ کے سامنے اس کتاب کے چند پیراگرافز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب مسجدوں کو، مدارس کو بند کرنے کی کوشش کی انہوں نے، تو سب سے پہلے مکارانہ ہتھ کنڈے اپنائے گئے اور اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، وقف کی پراپرٹی پر قبضہ کیا گیا، اور جب وقف کی پراپرٹی پر قبضہ ہو گیا تو جو مدارس اور مساجد وقف کی سمپتی سے چلتے تھے، ان کے پاس جو آمدنی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسجد کو بچانے کے لیے ٹیکس جمع کرنا پڑے گا آپ کو۔ ٹیکس کی جب جمع کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے چندہ کر کے مسجد کو بچانے کے لیے ٹیکس جمع کرنا شروع کیا، تو حکومت کی طرف سے یہ ایک نئی چیز داخل کر دی گئی کہ جو لوگ ٹیکس جمع کر رہے ہیں ان کے پاس خزانے موجود ہیں۔ اور یہ پوری داستان جو ہے ہاشم اعظمی نام کے ایک شخص ہے جنہوں نے بہت ساری پوری لکھا ہے، وہ پوری کہانی، پوری تاریخ لکھا ہے۔ جب وہاں یہ کمیونسٹوں کی حکومت آئی تھی، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو، تو انہوں نے پوری تاریخ لکھا کہ سب سے پہلے وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوا، پھر مسجدوں پر ٹیکس لگائے گئے، اور جب ٹیکس جمع کرنے کے لوگوں نے چندہ کیا تو ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ جو ٹیکس جمع کر رہے ہیں ان کے پاس خزانے چھپے ہوئے، ہم ان کے خزانے نکالیں گے، اور خزانوں کے نام پر ان کو بھی پریشان کیا گیا۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ جو چندہ دینے سے رک گئے۔ اب چندہ دینے سے رک گئے، جو نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے تھے ان کے اوپر نمازی ٹیکس لگا دیا گیا کہ نماز پڑھو گے تو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب ٹیکس دے کر نماز پڑھنے کی باری آ گئی تو لوگوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا۔ اب مسجد آنا چھوڑ دیا تو مسجدیں ویران ہو گئی۔ پھر اس حکومت کی طرف سے ایک ہفتہ بھر کا موقع ملتا تھا، مسجد پر جرمانہ لگا دیا جاتا تھا، اور جرمانہ ایک مسجد نہیں، ہزاروں کی تعداد کی مسجد، جو پورے کئی ملکوں کا جو مجموعہ، اس جگہ کی بات کر رہا ہوں میں، مسجدوں پر جب ٹیکس لگ گیا اور جرمانہ لگ گئے، ادا کرنے کی موقع نہیں، اور مسجد میں ٹیکس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر حکومت کی طرف سے یہ آتا تھا، فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ مسجد اب ویران پڑی ہے، کوئی کام کی نہیں ہے، اس کو کسی
رفاہی کام میں، خدمت خلق کے کام میں، دوسرے کاموں میں اس کو لگا دیا جائے۔ اس طرح مسجد کو یا تو گھوڑوں کا استبل بنا دیا جاتا تھا، یا پھر ڈانس کلب بنا دیے جاتے تھے، یا پھر یہودیوں کی اور روسی ان لوگوں کے لیے وہاں پر رکنے کی قیام گاہیں بنا دی جاتی تھی۔ اور اس پوری کتاب کے اندر میں نے تقریباً ابھی آدھی کتاب ہی وہ پڑھا ہے، اس کتاب کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن یہ سجے ہوئے ہیں نا، جن پر تم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، سجے رمضان میں نکلتے اور پھر ویسے کے ویسے اگلے رمضان میں نکلتے۔ اسی قرآن کی ایک بات کہوں، وہ شخص جس نے یہ تاریخ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پھٹا ہوا قرآن تھا جو ماں نے مجھے گھر سے نکلتے وقت دیا تھا، میں اس کے اوراق بکھر گئے تھے تو میں ایک جلد بنانے والے کے پاس پہنچا، وہ میرے قرآن کی جلد بنا رہا تھا۔ جب قرآن کی جلد بن رہی تھی اسی بیچ ایک یہودی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری کتابوں کا کام ہوا کہ نہیں؟ کہا کہ ابھی 1 گھنٹہ لگے گا، میں آپ کا کام کر دوں گا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ قرآن ہے۔ قرآن کا لفظ سنتے ہی اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس کے ہاتھ سے قرآن پکڑ کر روڈ میں پھینک دیا اس نے۔ اور یہ شخص تاریخ لکھنے والا کہتا ہے کہ میں اپنی بے بسی پر افسوس کر رہا ہوں کہ اللہ ہم کس حالت میں پہنچ گئے، نہ تو قرآن کی عظمت کا خیال کر سکتے، نہ ان بے عزتی کرنے والوں کے قرآن کو ان کا جواب ہم دے سکتے۔ کہتے ہیں کہ میں بے بسی کے ساتھ کھڑا رہا، قرآن کو اٹھایا، بار بار اس کو چوما کہ اس کے ساتھ یہ حرکت کی گئی ہے۔ وہ شخص کہا کہ میں کام اپنا کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ شخص جیسے آگے نکلا، وہ یہودی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، تھوڑی دور میں جا کر تھانہ تھا، میں اس کا ہاتھ پکڑا اور تھانے دار کے پاس لے کر گیا کہ اس شخص نے حکومت کی خلاف ورزی کی، حکومت کی طرف سے آرڈر یہ ہے کہ اس طرح سختی والا کام نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ اس کو سزا دیجئے، حکومت کی خلاف ورزی۔ کہتے ہیں کہ تھانے دار نے میری کوئی شکایت تو نہیں لکھا، الٹا جو جملہ کہا اس کو یاد رکھیے، کہا کہ جاؤ اس اللہ کے پاس جس کے نام پر تم مرنے جینے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ پیغام ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ جو مسجدیں ابھی کھلی ہوئی ہیں لیکن کسی نمازی کا پتہ نہیں ہے، یہی نمازی جو رمضان میں فجر کی اذان کے بعد انتظار کر رہے تھے بیٹھ کر جماعت کا، جن کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، کہاں گئی وہ تمہاری پوری نماز کی وہ تڑپ، کہاں چلی گئی، کہاں گئے وہ نمازی؟ اللہ کے بندو آگے اور سنو، کہتا ہے کہ جب وہاں سے آگے میں نکلا، تھانے سے آگے بڑھا تو ایک مسجد تھی، عالی شان بہت بڑی مسجد تھی، جو اب عجائب گھر بنا دی گئی، میوزیم بنا دی گئی، اور کتنی بڑی مسجد ہے۔ اور جب اس کو پڑھا میں نے تو بالکل جامع مسجد کا خیال آیا۔ کہا کہ میں اس مسجد کے پاس پہنچا جو اپنی ساری پراپرٹی کے ساتھ 18 ایکڑ پر مشتمل تھی، صرف مسجد نہیں، مسجد سے متصل جو چیزیں تھیں جو کرائے، اور کہا کہ شمالی سمت میں آپ ابھی قبلہ رخ بیٹھے تو آپ کے شمال میں جو ہے ہمارا کمپلیکس کی جگہ ہے، کہا کہ شمالی سمت میں وہاں وقف کی دکانیں تھیں، اور ان دکانوں کے ساتھ یہ پورا 18 ایکڑ کا رقبہ اس مسجد کے اندر تھا، لیکن اس مسجد پر پابندی لگا کر 18 ایکڑ کی مسجد، سوچئے کتنی بڑی ہوگی، اس مسجد پر پابندی لگا کر اس کو عجائب گھر میوزیم بنا دیا گیا۔ یہ مسجدوں کے حال کر دیے گئے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مساجد تھے، مدارس تھے۔ اور کہا کہ ایک جگہ میں رات کو پہنچا، مسجد میں رکنا چاہا عشاء میں تو مجھ کو منع کر دیا گیا، جھاڑ کے نیچے میں باہر رات گزارا، اور صبح جب مسجد میں فجر پڑھنے گیا تو وہاں تالا لگا تھا۔ آگے بڑھا، ایک خوبصورت مسجد نظر آئی، کچھ اگلے گاؤں میں پہنچنے کے بعد، شہر میں پہنچنے کے بعد تو اس مسجد میں کو دیکھ کر خوشی ہوئی، لیکن جب مسجد کے اندر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر عورتیں کپڑے دھو رہی ہیں، مسجد کے اندر عورتیں کپڑے دھو رہی ہیں، اور کچھ وہاں پر خیمے بنے ہوئے، جب دیکھا معلوم ہوا تو یہودیوں کو وہاں پر آباد کروایا گیا مسجد کے اندر۔ اسی طرح دینی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی، دعوت و تبلیغ کے کام کو کرنا گویا کہ بہت بڑا جرم کا ارتکاب آپ نے کیا ہے، اور جو لوگ دین سے تھوڑا بہت بھی تعلق رکھتے تھے ان کو روحانی کہا جاتا، ان کو جینا سکون کے ساتھ جینے کا موقع نہیں ملتا۔ علماء کو چن چن کر آج لوگ علماء کے خلاف بولتے، علماء کے بعد علماء سے وہ معاملہ نہیں ہے جو ربط ہونا چاہیے، اور علماء کے پاس وہ کمی ہے جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے۔ یہ یاد رکھے آخر میں ایک بات کہ یہ جو شخص جنہوں نے یہ تاریخ لکھی انہوں نے کہا داملہ بخاری، داملہ مطلب اس جگہ میں داملہ مولانا کو کہا جاتا تھا، کہا کہ داملہ بخاری جو میرے استاد تھے انہوں نے کہا کہ ہم
ترکستان کے مسلمانوں نے کفران نعمت کا ہم شکار ہوئے ہیں. ہم لوگ سکون سے رہ رہے تھے، لیکن سکون کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف فراوانی تھی. سال میں 6 مہینے تو سیر و سپاٹ میں گزار دیتے تھے. اکثر لوگ شاعر تھے، بیکار کے کام، بیکار کی مجلسیں، علماء بھی اپنے کام نہیں کر رہے تھے، عوام بھی اپنی جو ہے نعمتوں میں مست تھے. اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جو آج تم ہمارے سامنے ہماری حالت کو دیکھ رہے ہو. یہ انہوں نے یعنی یہ چند جملوں کے اندر پوری حقیقت بیان کی ہے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیے. اور حدیث کی روشنی میں جو 5 چیزیں میں نے بیان بتائی ہے، جوانی، صحت، دولت، خالی وقت اور اپنی زندگی، ان کا صحیح استعمال کر کے اپنی آخرت کی تیاری تو ہو ہی جائے گی، دنیا بھی انشاءاللہ آپ کی کامیاب ہو جائے گی. اور اگر نہیں کریں گے تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ ایسا کیسے ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو چکا ہے تاریخ میں. اسی لیے یہ ہمارے لیے تاریخ کے اوراق ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کرو. اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے. وقت کے ایسے حالات بدلنے سے پہلے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حالات بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں اپنی مسجدوں، اپنے مدارس کا خیال کر کے ان کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.